بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ بڑا ہی پیارا ایمان افروز معلوماتی پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ جنہوں نے پچھلے ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے نبیوں کا ذکر سن کر یقیناً ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نبیوں کا ذکر سبحان اللہ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سعادت مندوں کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر سنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے سلسلوں میں نہ صرف نبیوں کے حالات، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے معجزات سن رہے، بلکہ ان کی قوموں کے حالات، اور اگر وہ فرما بردار تھی تو کیا کچھ ان پر انعامات ہوئے، اور اگر انہوں نے نافرمانیاں کی تو کس طرح دردناک انجام ان کا ہوا، یہ بھی سماعت کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں مکمل سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا مبارک ذکر سنا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کے فضائل، آپ کی مبارک سیرت، آپ کی عبادت و ریاضت، اپنی امت کے ساتھ خیرخواہی کا انداز، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخواہی کا انداز، یہ بھی سماعت کیا تھا۔ اور آخر میں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کی باتیں سماعت کی تھی۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی مزید آگے کی آپ کی مبارک سیرت کے متعلق گفتگو ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں، اور آج حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک سیرت، جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھی، آج آگے کی مزید باتیں سننی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ بادشاہ بنے، چونکہ ہم نے ابتدا میں سنا تھا ناظرین کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور سلطنت سے بھی سرفراز کیا۔ جی ہاں، تو جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ اپنی رعایا کے، اپنے لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور
آپ کو اس طرح جستجو رہتی کہ لوگ کہیں پریشان تو نہیں ہیں، لوگوں کو کہیں مجھ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، میرے انداز سے کہیں وہ ٹینشن میں فکروں میں تو مبتلا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے انداز یہ اپنایا ناظرین کہ جب کوئی آپ کو ملتا تو آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، یعنی ایسا گیٹ اپ، ایسا یوں کہیے کہ انداز آپ نے اپنایا تھا کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے. اور جو کوئی ملتا تو آپ علیہ السلام اس سے اپنے متعلق پوچھتے، یعنی بادشاہ کے متعلق پوچھتے کہ بادشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کیسا شخص ہے. اللہ اکبر، کیا عاجزی والا انداز ہے، اور کیا یوں کہیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کا انداز ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر اپنے آپ کو ظاہر کر کے پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص آپ کے روب کی وجہ سے، آپ کے دبدبے کی وجہ سے سچ بات کہنے سے ہو سکتا ہے ہچکچائے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے، اس انداز سے لوگوں کے پاس جاتے اور اپنے متعلق دریافت کرتے. لیکن اللہ اکبر، آپ کی مبارک سیرت کا یہ انداز تھا کہ آپ کو نہ پہچاننے کے باوجود لوگ آپ کی تعریف کرتے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے سب لوگ آپ کی تعریف کرتے. اب چونکہ آپ کا یہ مبارک انداز تھا تو ہوا یوں کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا کہ داؤد کیسا شخص ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد ہے تو بہت اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی. اللہ اکبر. ناظرین کرام، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرشتہ یوں کہہ رہا ہے. جی ہاں، یہ اللہ پاک کی حکمت تو تھی، اللہ پاک کی مشیت تھی. لہٰذا وہ فرشتے نے کہا کہ ہے تو بہت اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی. اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ میرے تعلق سے کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو فرمایا اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ یعنی ناظرین ہم سب غور کریں، بادشاہ وقت ہے اور لوگوں سے اپنے متعلق سوال کر رہے، اور جیسے ہی ایک شخص کہہ رہا ہے جو فرشتہ ہے انسانی شکل میں کہ وہ ہے بہت اچھے آدمی لیکن کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی، تو کسی غصے کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے کہ اے شخص، وہ کون سی خصلت جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لہٰذا اب کیا کرے؟ چونکہ آپ کی ضروریات تھی، گھر والے تھے، ان کے اخراجات تھے، تو لہٰذا اس شخص نے نشاندہی تو کی، لیکن اب کرے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ والوں کا انداز ہمارے لیے یوں کہیے کہ باعث نصیحت ہے کہ کوئی پرابلم آتا تو کیسے اس کو سولو کرتے، کیسے اس کا حل نکالتے. آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب کریم، کوئی ایسا سبب بنا دے، کوئی ایسی میرے لیے آسانی پیدا کر دے کہ میرے اہل و عیال کا اور میرا گزارا بھی ہو جائے اور میں بیت المال سے یعنی شاہی خزانے سے بے نیاز ہو جاؤں، اس میں سے کچھ نہ لوں اور میرا گزارا ہوتا رہے، میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا رہے. اللہ اکبر. چونکہ نبی کی دعا تھی، فوراً دعا یوں کہیے کہ مستجاب ہوئی، آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا، میٹل یہ نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زیرہ سازی
کی صنعت کا علم دیا گیا. زیرہ جو پہنی جاتی نا جنگ کے موقع پر اپنی سیفٹی کے لیے، جی ہاں، تو وہ بنانے کا اس صنعت کا اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کر دیا. اور لوہا آپ کے ہاتھ میں جیسے مثل موم ہو گیا، بالکل نرم ہو گیا. حالانکہ لوہا میٹل کتنا سخت ہوتا ہے ناظرین، لیکن چونکہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے کہ مالک میں بیت المال سے بے نیاز ہو جاؤں، بیت المال میں سے کچھ نہ لوں اور میرا اور میری فیملی کا گزارا ہوتا رہے. تو لہٰذا اس دعا کی یہ برکت ناظرین ظاہر ہوئی کہ لوہا آپ کے لیے نرم ہو گیا. اور زیرہ سازی جنگ کے موقع پر پہنی جانے والی جیکٹ بنانے کا اس صنعت کا آپ کو علم دیا گیا. سب سے پہلے زیرہ بنانے والے، جی ہاں ناظرین، اس دنیا میں، اس کائنات میں جنہوں نے سب سے پہلے زیرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام. جی ہاں، کہ آپ ہی کو یہ صنعت سکھائی گئی، آپ ہی کو اس کا علم دیا گیا، لہٰذا آپ نے سب سے پہلے زیرہ بنائی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک زیرہ بناتے تھے، ڈیلی ایک زیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے، بنا لیتے. اور یہ 4000 درہم میں بکتی تھی، 4000 درہم میں. جی ہاں ناظرین، اس میں سے یعنی جو کچھ منافع ہوتا تو اس میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کرتے، یعنی خرچ پورا کرتے، اور پھر جو بچ جاتا وہ فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے. اور یہی اللہ والوں کا انداز ہے کہ جو کچھ کمائی ہو تو اس میں صرف اپنا حصہ نہیں سمجھتے، صرف اپنی فیملی کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے اخراجات، اپنی فیملی کے اخراجات کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بچا کر اللہ کے راہ میں غریبوں مسکینوں پر بھی صدقہ کرتے ہیں. ناظرین اکرام، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا یہ مبارک انداز کہ جو کچھ آپ کو زیرہ کے ذریعے آمدنی ہوتی تھی اس میں سے آپ اپنا بھی خرچ پورا کرتے، اپنی فیملی کا بھی پورا کرتے، اور بچا کر مساکین و غربا پر، حاجت مندوں پر صدقہ کرتے تھے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، چاہے ہم بزنس کر رہے ہو، چاہے ہم جاب کر رہے ہو، یا جو بھی ہماری آمدنی کا ذریعہ ہو، اس میں سے اپنے اہل و عیال کا حصہ بے شک نکالے، لیکن کچھ نہ کچھ فقراء و مساکین کا بھی خیال رکھے. FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل، وہاں شہر ایلا میں رہنے والے جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن، سنیچر کہہ لیجئے، سیٹرڈے کہہ لیجئے، اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل کو ترک کرنے کا حکم دیا تھا. نیز ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا. یعنی ناظرین اکرام، جو سیٹرڈے کا دن تھا وہ اس قوم کے لیے خاص عبادت کا دن، اس دن کوئی شکار بھی نہیں کرنا ہے اور کچھ اور دیگر کام نہیں کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں FGN چینل کے ناظرین کہ ہفتے کے دن چونکہ شکار منع تھا، شکار حرام تھا، اب اسی دن دریا میں خوب مچھلیاں آنے لگی. اب یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے رہ جاتے کہ آج شکار منع ہے، آج شکار حرام ہے، اور آج ہی مچھلیاں بہت زیادہ آ رہی ہے اور بالکل قریب قریب آ گئی ہے. اچھا، اس کے نیکسٹ ڈے یعنی اتوار کے دن، سنڈے کے دن مچھلی کم آتی یا بالکل نہ آتی. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کرے. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو، تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، اور یوں ہفتے کے دن جو مچھلیاں حوض میں آ جائے گی وہ خود بخود نالیوں کے ذریعے جمع ہو جائے گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا. لہٰذا یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا. چنانچہ ان میں ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے
بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لی جن کے ذریعے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئی، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینے لگے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے ہفتے کے دن پانی سے مچھلی کو نہیں نکالا۔ اب یہ ان کا طریقہ چلنے لگا۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی بستی میں رہنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ یہ عمل جو تھا ناظرین، یہ ان کی شریعت کے حکم کے خلاف تھا، کیونکہ ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ اس طریقے سے حوض بنا کر، نالیاں بنا کر مچھلیاں پکڑ ہی رہے تھے، گویا یہ شکار ہی کر رہے تھے، تو لہٰذا 3 گروہ میں وہ قوم تقسیم ہو گئی۔ پہلا گروہ جو 1/3 لوگوں کا تھا، 1/3 لوگ جو تھے وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے، اور شکار کرنے والوں کو بھی وہ منع کرتے تھے۔ جو صحیح لوگ تھے کہ بھائی یہ شکار ہی ہے، لہٰذا ہمیں شکار کرنے سے منع کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ یہ پہلا گروہ جو 1/3 افراد پر تھا۔ اسی طرح 1/3 افراد جو سیکنڈ گروہ تھا، وہ ایسا تھا کہ ناظرین وہ لوگ خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے بھی کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ سیکنڈ گروہ۔ تیسرا گروہ جو تھا ناظرین، جو 1/3 لوگوں کا تھا، یہ وہ مجرم لوگ تھے، وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اسے کھایا، اسے بیچا۔ یعنی شکار کی صورت کیا تھی؟ وہ آپ نے سماعت کر لی کہ وہ حوض بنا کر، نالیاں بنا کر اتوار کے دن مچھلیاں نکالا کرتے، لیکن چونکہ ہفتے کے دن ہی وہ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی تو یہ شکار کرنا ہی ہوا۔ بہرحال جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کوئی میل جول نہ رکھو، یا ہم تمہارے ساتھ کوئی میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ اب منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا جو دروازہ تھا وہ جدا تھا، گاؤں ایک ہی لیکن باقاعدہ بیچ میں دیوار۔ اب ایک طرف منع کرنے والے اور ایک طرف نہ ماننے والے، یعنی ایک طرف شکار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر جو باز نہیں آ رہے تھے شکار کرنے سے، ان پر حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے لعنت کی کہ تم باز نہیں آتے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین کرام، چونکہ اللہ کے نبی کی ان پر لعنت ہو گئی، اب ہوا یوں کہ ایک روز یہ منع کرنے والوں نے دیکھا، یعنی جو منع کرنے والے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ جو خطا کاروں میں سے ان کی جو باؤنڈری تھی اس میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، ورنہ روزانہ وہ آتے تھے، الگ دروازے سے آتے تھے، لیکن اس دن کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ اپنی بد مستی میں مست ہوں گے، شراب کے نشے میں ہوں گے، لہٰذا سو رہے ہوں گے، اس لیے باہر نہیں نکلے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے یہ لوگ دیوار پر چڑھے کہ چلو دیکھتے تو ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب اللہ اکبر، جو انہوں نے منظر دیکھا ناظرین، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پورے جو نہ ماننے والے لوگ تھے وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، بندر بن چکے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، اور یہ لوگ
ان لوگوں کو نہیں پہچانتے، چونکہ وہ بندر بن گئے تو کیسے پہچانے، لہٰذا یہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن وہ بندر بننے والے ان لوگوں کو پہچان کر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے بندر بن جانے والوں سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ خطاب کرنے لگے، سمجھانے لگے کہ ہم کہتے تھے کہ باز آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود تم باز نہ آئے۔ لہٰذا جب یہ اس طریقے کی گفتگو کرنے لگے تو وہ بندر بن جانے والے اپنے سر سے اشارے کرنے لگے کہ ہاں، یعنی تمہاری بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب کیا کرے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، اس طرح 3 دن تک یہ اسی کیفیت میں رہے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور جو منع کرنے والے تھے، جو شریعت پر عمل کرنے والے تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے، وہ سب کے سب سلامت رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح شریعت کا حکم ہے، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس میں عافیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے میں کئی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کی پکڑ ہو گئی تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے احوال ہم نے سماعت کیے۔ تقریباً 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ السلام یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے واقعے وفات سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جی ہاں، جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتے تاکہ کوئی اجنبی شخص آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اسے کس نے اندر آنے کی اجازت دی، یہ کیسے اندر آ گیا، حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، تب تو تم ملک الموت علیہ السلام ہو۔ اللہ پاک کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آپ کے فرزند ہے پرندوں سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ پرندوں نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعہ سننے کے بعد جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوئی، وہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کس قدر علم عطا فرمایا ہے، پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات و واقعات کس قدر تفصیل سے بتا دیے ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک کی حضرت داؤد علیہ السلام پر
کروڑوں رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ سلسلہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ بہت کچھ پیاری باتیں ہم نے آپ کی مبارک سیرت کے متعلق سماعت کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق گفتگو سماعت کریں گے، لہٰذا اسے بھی دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔